تم ٹھیک ہو؟ پروین نے ڈنڈا ایک طرف پھینکتے ہوئے ناصر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے آپ بروقت مدد کو پہنچ گئی، ورنہ وہ گینڈا تو میری جان لینے پر ہی تل گیا تھا۔ ناصر لال حویلی کے فرش پر بیٹھ گیا۔ شکریہ کس بات کا، آپ نے بھی تو میری جان بچائی ہے، پروین نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے لیے پانی لے آئی۔ پانی پی کر ناصر کے حواس بحال ہونے لگے۔ ہال میں سامنے والی دیوار پر گرد سے اٹا ایک ٹوٹا ہوا شیشہ معلق تھا۔ ناصر نے صاف کر کے اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو فوری سر کے بال جھاڑنے شروع کر دیے، کیونکہ اس کے بال اور کپڑے مٹی سے اٹے پڑے تھے۔ الماری کے ساتھ ٹھوکر لگنے سے اس پر اچھی خاصی مٹی گری تھی۔ اس وجہ سے پہلی نظر میں ناصر کو دیکھتے ہی پروین کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر آیا تو پروین بڑے غور سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تو بھوت نہیں لگ رہا؟ ناصر نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، اب ٹھیک ہے، پروین نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ پروین ایک بات بتاؤ، تم اتنے دنوں سے اس سنسان حویلی میں ہو اور یہاں تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ناصر نے اچانک سوال پوچھا۔ وہ اس کی بہادری سے بے حد متاثر تھا۔ کیا مطلب؟ پروین نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ وہ میرا مطلب ہے، عموماً ایک لڑکی سے توقع نہیں ہوتی وہ کسی ویران جگہ پر ایک لمحہ بھی ٹھہر جائے، مگر تم ذرہ برابر نہیں گھبرائی، ناصر نے گڑبڑا کر کہا۔ میرا خیال ہے اب تک جن حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے وہ نہ تمہارے پیدا کرتے ہیں نہ میرے، ہمیں ان حالات کا ہر صورت سامنا کرنا ہی تھا، پروین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں مجھ سے بھی نہیں ڈر لگ رہا؟ ناصر نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ تم سے کیوں ڈروں؟ تم کیا سچ مچ کوئی بھوت ہو؟ پروین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے میں کسی بھی انسان کو ایک ہی نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ کیا تم نجومی ہو؟ ناصر نے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس کچھ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے ڈگری کالج سے نفسیات میں گریجویشن کی ہے، اس لیے انسانوں کو تھوڑا بہت تو پہچان لیتی ہوں۔ واہ، تم تو چھپی رستم نکلی، ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک سے اسے یاد آیا اسے ماسٹر عبداللہ پوری حویلی میں نہیں ملے تھے۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ابھر آئے۔ مافیاز کی لڑائی میں عوام رل گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ایلیٹ نے معیشت کی گاڑی کو بیک گیئر پر ڈالا ہوا ہے۔ پروین، اب تمہیں گھر چلے جانا چاہیے، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا، لیکن اس صورتحال میں میرا لال حویلی سے نکلنا ممکن نہیں۔ چودھری شمشیر کے ملازم ہوش میں آتے ہیں تو ان سے ابا کے بارے میں پوچھوں گا۔ میرا خیال ہے انکل عبداللہ کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، پروین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیسی مدد؟ ناصر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے چودھری شمشیر نے انکل عبداللہ کو اسی جگہ چھپا رکھا ہے جہاں پہلے مجھے رکھا تھا۔ کون سی جگہ؟ ناصر نے مزدڑانہ پوچھا۔ ایک شرط پر بتاؤں گی، اگر تم مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ دیکھو، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، میں مذاق نہیں کر رہی، انکل عبداللہ اسکول کے زمانے میں میرے استاد تھے۔ اسکول کے بعد انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تو میں کالج میں داخل ہوئی، ورنہ ابا اماں مجھے میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس لحاظ سے کم از کم اتنا حق تو میرا بھی بنتا ہے کہ ان کے کچھ کام آ سکوں۔ دیکھو پروین، اب تک تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چودھری شمشیر کس قدر خطرناک آدمی ہے۔ اس صورت میں تمہاری زندگی کو خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ کیا تمہارا اس بات پر پختہ ایمان نہیں ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے؟ اگر آج لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ چودھری شمشیر کیا شیشے ہے؟ ویسے بھی وہ ابھی تک اپنی ناک سے لا رہا ہوگا۔ کیا؟ ناصر کا منہ کھولے کے کھلا رہ گیا۔ اس کے ناک پر گھونسا تم نے مارا تھا؟ اچانک اسے یاد آ گیا جب وہ عرفان چودھری شمشیر کی حویلی میں گئے تھے تو اس کی ناک ٹماٹر کی طرح سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ جی جناب، اس بندی نے یہ کام کیا ہے، پروین نے سرخم کرتے ہوئے کہا۔ ناصر پروین کا چہرہ حیرانی سے تک رہا تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک وہ اسے صرف بہادر لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر اب وہ اسے بالکل پاگل لگ رہی تھی۔ اسے پروین کے دبنگ انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ ایک سنسان جگہ پر اس طرح کا رد عمل کوئی عقل سے پیدل صنف اندازوں کی دکھا سکتی تھی، ورنہ ہوش و حواس میں تو کوئی لڑکی اس جگہ پر ایک منٹ بھی ٹھہرنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آ سکتی ہو، کہاں ہے وہ جگہ؟ ناصر کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماسٹر عبداللہ کس جگہ پر ہیں یہ بھی صرف وہی جانتی تھی، اس لیے اس نے اس کے ساتھ ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ ایک خفیہ تہہ خانہ ہے، آگے بولو، میری جان پر بنی ہے اور تم پہیلیاں بجھا رہی ہو، ناصر نے قدرے تیزی سے کہا۔
تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو؟ پروین نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ اوہ معاف کرنا، میں جلد سے جلد اپنے ابا تک پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ کرے اس جانور نے ابھی تک انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ ناصر نے پریشانی سے کہا تو پروین بھی معاملے کی نزاکت سمجھ گئی۔ دراصل اغوا کرنے کے بعد چودھری شمشیر نے مجھے ایک تہہ خانے میں رکھا۔ میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلی اور لال حویلی کے مرکزی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ بند تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ناصر نے تجسس سے پوچھا۔ رات کا وقت تھا، میں نے پگڈنڈی سے ایک آدمی کو گزرتے دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی یوں سرپٹ دوڑا جیسے میں کوئی چڑیل ہوں۔ اتنے میں چودھری شمشیر کا چیلا آ گیا اور میرے سر پر کوئی چیز ماری جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے پر میں نے اپنے آپ کو اسی تہہ خانے میں پایا۔ ناصر کو آصف پر بیتنے والے واقعے کی ساری سمجھ آ گئی۔ آصف نے کسی بدرو کو نہیں بلکہ پروین کو دیکھا تھا، وہ اسے چڑیل سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ پہیلی سلجھی تو ناصر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ پروین نے اس سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے آصف والا واقعہ سنا دیا۔ پروین اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ ناصر نے اشتیاق سے پوچھا۔ پھر کیا تھا، جب میں نے چودھری شمشیر کو دیکھا تو تیش میں آ کر اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ وہ اپنی ناک سے لاتا ہوا ایک طرف ہٹا تو اس کے آدمی مجھ پر پل پڑے، ان کی مار پیٹ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے لال حویلی لا کر اوپر والے کمرے میں ڈال دیا جہاں تم نے مجھے دیکھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر خفیہ تہہ خانے میں جانا چاہیے، ناصر نے کہا تو پروین نے تائید میں سر ہلا دیا۔ وہاں سے نکلنے سے پہلے ناصر نے چودھری شمشیر کے تیسرے ملازم کو بھی باقی دو کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ دونوں بدستور بے ہوش پڑے تھے۔ ناصر اور پروین باتیں کرتے کرتے لال حویلی کے صحن میں آ گئے تو پروین چودرانی سکینہ کی قبر کے قریب آ کر رک گئی۔ ناصر اس کی جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس سے پہلے اس کو اچھی طرح دیکھا تھا، لیکن اسے یہاں سے خفیہ راستہ ڈھونڈنے میں کامیابی نہیں ملی تھی۔ پروین نے اس کی جانب دیکھا اور ماربل سے بنی قبر کے اوپر والی سل کو زور لگا کر ایک طرف کیا تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ قبر کھلتی چلی گئی۔ حیرت سے ناصر کا منہ کھلے کے کھلا رہ گیا۔ وہ کوئی قبر نہیں تھی بلکہ نیچے زینے اتر رہے تھے جو خوب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پروین نے ٹارچ کی طرف اشارہ کیا تو ناصر نے تیزی سے ٹارچ جیب سے نکالی اور روشن کر دی۔ پروین نے زینے پر قدم رکھا اور نیچے اترنے لگی۔ ناصر نے بھی اس معاملے میں اس کی تلقین کی اور قبر میں اتر گیا۔ چند زینے اترنے کے بعد ناصر کو دیوار میں نصب ایک بٹن نظر آیا۔ اس نے اسے دبایا تو لائٹ آن ہو گئی اور تیز روشنی قبر سے باہر نکلنے لگی۔ اس نے ٹارچ بند کر دی کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے راستے میں اب کافی روشنی تھی۔ اس سے پہلے جب وہ لال حویلی آیا تھا اور پھسل کر گرا تھا تب بھی اس نے یہی روشنی دیکھی تھی، اور جن سایوں کو اس نے قبر میں اترتے محسوس کیا تھا وہ یقیناً چودھری شمشیر کے چیلے ہی تھے۔ بہت سارے راز رفتہ رفتہ کھلتے جا رہے تھے۔ ناصر سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ چودھرانی سکینہ کی قبر نہیں ہے تو پھر وہ کہاں دفن ہے۔ زینے ختم ہونے کے بعد نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ آ گیا۔ ناصر نے وہیں کھڑے کھڑے کنویں کی سمت کا تعین کیا اور دائیں جانب چل پڑا۔ اسے سامنے دیوار میں ایک سرخ رنگ کا بٹن نظر آیا۔ اسے دبایا تو گڑگڑاہٹ کی آواز دوبارہ ابھری اور تہہ خانے کی دیوار متوازی سمت میں پیچھے کو ہٹنے لگی اور ایک کمرہ نمودار ہو گیا۔ ناصر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں کیتھرین کا تابوت پڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ چودھری شمشیر ہندوستان کی آزادی سے پہلے کے خزانے اور اپنی لوٹ مار کی دولت کو جمع کرنے کے لیے اس کمرے کو استعمال کرتا ہے۔ پروین کے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا۔ ناصر نے مختصراً اسے اس کا پس منظر بتایا تو اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر ناصر نے دوبارہ سرخ بٹن دبایا تو دیوار آپس میں مل گئی۔ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی کمرہ بھی ہے۔ خفیہ کمرے سے تھوڑا آگے ایک سرنگ جا رہی تھی جو جارج فرانسس کی ڈائری کے مطابق یقیناً گاؤں سے نکلنے کا خفیہ راستہ تھا۔ سامنے کی جانب ایک اور سرنگ نظر آ رہی تھی۔ پروین نے اس سمت اشارہ کیا تو ناصر سمجھ گیا کہ یہی سرنگ یہاں سے چودھری شمشیر کی حویلی تک جاتی ہے۔ پروین آگے بڑھی تو ناصر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تقریباً 5 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد سرنگ کے دھانے پر انہیں تیز روشنی دکھائی دی۔ پروین اور ناصر نے چلنے کی رفتار تیز کر دی۔ سرنگ پار کر کے جیسے ہی وہ دونوں چودھری شمشیر کے حویلی کے تہہ خانے میں داخل ہوئے، پروین کے منہ سے بے ساختہ انکل نکلا اور اس نے دوڑ لگا دی۔ ناصر کی نظر اس سمت پڑی جدھر پروین نے دوڑ لگائی تھی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ماسٹر عبداللہ خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ ان کے سر سے نکلنے والا خون فرش اور ان کے چہرے پر جم گیا تھا۔
ناصر دوڑ کر ان کے پاس پہنچا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ابا آنکھیں کھولیں، دیکھیں ابا میں آ گیا ہوں، ابا ابا۔ ناصر نے جذباتی انداز میں ان کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ماسٹر عبداللہ بالکل بے سدھ تھے، ان کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی اس حالت میں دیکھ کر پروین بھی رنجیدہ ہو گئی۔ ناصر زور زور سے ماسٹر عبداللہ کو آوازیں دے رہا تھا، ابا آنکھیں کھولیں، مگر وہ بالکل ساکت تھے۔ پروین نے نگاہ دوڑائی تو اسے ایک پیالے میں پانی مل گیا۔ اس نے پانی کے چھینٹے ماسٹر عبداللہ کے منہ پر چھڑکے تو ان کی آنکھوں کے پپوٹوں میں کچھ جنبش ہوئی۔ پروین نے مزید چھینٹے مارے تو انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ ناصر کو سامنے پا کر وہ ذرا سا مسکرائے۔ ماسٹر عبداللہ کو ہوش میں دیکھ کر ناصر کی جان میں جان آ گئی۔ پانی پینے کے بعد ماسٹر عبداللہ ہوش میں آ گئے۔ پروین نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ماسٹر عبداللہ کے سر کے زخم کے گرد باندھ دیا۔ ناصر نے جلدی جلدی ان کی رسیاں کھولیں اور سہارا دے کر کمرے میں پڑی اکلوتی کرسی پر بٹھا دیا۔ ماسٹر عبداللہ کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتے رہے، پھر بولنے کے لیے منہ کھولا تو ان کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے، شمشیر۔ چودھری شمشیر کا نام سن کر ناصر کا خون کھول اٹھا۔ یہ سب کیا دھرا اس شیطان صفت آدمی کا تھا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے سامنے آئے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس نے پروین سے کہا، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ انہیں لے کر اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ آج وہ چودھری شمشیر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی واپس لوٹے گا۔ ماسٹر عبداللہ کی حالت دیکھ کر پروین نے مزید اس کے ساتھ رہنے پر اصرار نہ کیا اور گھر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ ناصر دونوں کو لال حویلی سے رخصت کر کے سرنگ سے ہوتا ہوا واپس اسی تہہ خانے میں آ گیا۔ دونوں کو گھر بھیج کر اس کا دل اطمینان سے بھر گیا تھا۔ ناصر کو اب صرف چودھری شمشیر کی تلاش تھی۔ تہہ خانے کے ایک کونے سے اسے زینے اوپر جاتا دکھائی دیا۔ وہ بڑی احتیاط سے اوپر چڑھتا گیا، حتیٰ کہ زینے ختم ہو گئے۔ اب اس کے سامنے تہہ خانے کی چھت تھی۔ اس نے چھت کو چھوا تو وہ ذرا سے دباؤ پر اوپر اٹھتی چلی گئی۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے احتیاط سے چھت کے ٹکڑے کو ایک طرف رکھا اور اوپر چڑھ گیا۔ چودھری شمشیر اس کے سامنے پلنگ پر پڑا خراٹے مار رہا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ناصر کے سامنے ماسٹر عبداللہ کا زخمی چہرہ آ گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور چودھری شمشیر کی ٹانگوں پر زوردار لات رسید کر دی۔ زوردار ضرب سے چودھری شمشیر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ناصر کو سامنے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں اس کے سامنے ماسٹر عبداللہ کا لڑکا کھڑا ہے۔ حیرت کے عالم میں اس نے فرش کی طرف دیکھا، جس کا ایک ٹکڑا سائڈ پر پڑا تھا اور تہہ خانے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی مگر ان دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ معاملے کی سنگینی کا ادراک ہوتے ہی عدم تحفظ کے احساس نے چودھری شمشیر پر لرز طاری کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا مگر اس سے پہلے کہ وہ پیشگی کچھ کرتا، ناصر آگے بڑھا اور اسے دھکا دے کر بستر پر گرا دیا۔ اس نے چودھری شمشیر کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ لگاتار گھونسے کھانے سے چودھری شمشیر ادموا ہو گیا۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ناصر کو اس پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس کمینے نے اس کے گھر والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ چودھری شمشیر کی گردن پوری طرح اس کی گرفت میں تھی۔ رفتہ رفتہ چودھری شمشیر کی مزاحمت کم کر پڑنے لگی۔ ناصر پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر آہنی راڈ سے ضرب لگائی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ان دونوں کی دھینگا مشتی اور شور شرابہ سن کر ساتھ والے کمرے میں موجود چودھری شمشیر کا خاص ملازم ماکھا اندر آ گیا تھا اور اس نے دبے پاؤں آ کر ناصر کے سر پر ضرب لگائی تھی۔ ناصر کے ہوش و حواس جاتے رہے اور وہ بستر پر ایک جانب لڑک گیا۔ ناصر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا وہ بندھا ہوا ہے۔ اس کے پاؤں بھی رسی سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، ماسٹر عبداللہ اور پروین بھی اس کے قریب ہی بندھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بے ہوش تھے۔ ناصر نے مایوسی سے اپنا ماتھا زمین سے لگا دیا۔ ان تینوں کے پکڑے جانے سے اس کی ساری محنت رائے گاہ چلی گئی تھی۔ سامنے کرسی پر چودھری شمشیر بیٹھا اپنی گردن سہلا رہا تھا۔ اس نے جب ناصر کو ہلتے دیکھا تو کرسی سے اٹھ کر بھاگتا ہوا آیا اور غصے سے لات اس کی پسلیوں پر مار دی۔ ناصر کے منہ سے چیخ نکلی اور درد سے کراہنے لگا۔ اس نے اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا۔ اتنی دیر میں ماسٹر عبداللہ اور پروین نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ چودھری شمشیر اور اس کے 2 ملازم تھے۔
ان میں سے ماخے نے ناصر کے سر پر ضرب لگائی تھی اور گلو کھیتوں سے گھر جاتے ماسٹر عبداللہ اور پروین کو دوبارہ پکڑ کر یہاں لے آیا تھا۔ ناصر نے سر اٹھا کر پروین کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر بے چارگی کے تاثرات ابھر آئے۔ چودھری شمشیر ایک بار پھر آگے بڑھا اور ناصر کی پسلیوں پر ایک اور لات رسید کر دی۔ حرام زادے، تجھے بھی تیرے باپ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ تیری جرات کیسے ہوئی چودھری شمشیر کو ہاتھ لگانے کی؟ سوشل میڈیا کمپنیوں سے ملکی قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، تجھے تو میں ایسی موت دوں گا کہ خود موت بھی پناہ مانگے گی۔ شمشیر، تم نے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، مگر ان بچوں کو جانے دو۔ ماسٹر عبداللہ نے چودھری شمشیر کی منت کرتے ہوئے کہا، تم دونوں نے جینا حرام کر دیا ہے میرا۔ وہ غصے سے چلایا، اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا میں، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ بتاؤ کیا چھینا ہے میں نے تمہارا جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہو؟ شمشیر، اپنے ظلموں کا سلسلہ اتنا دراز نہ کر، بچوں کو جانے دے۔ تجھے جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو، میں تجھے زبان دیتا ہوں باہر جا کر یہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس درندے سے ہمارے لیے کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے میں آپ کے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا؟ ناصر نے ماسٹر عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، مجھے اپنی پرواہ نہیں، مگر تم دونوں ابھی چھوٹے ہو، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ انکل، ہمیں ایسی زندگی قبول نہیں جس کا بوجھ ہم ساری زندگی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھریں۔ پروین نے بھی مداخلت کی، جی ابا، پروین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، شکریہ جناب نے میری تائید کرنا مناسب سمجھا۔ ابا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بہادری سے ظلم کا مقابلہ کرنے کی تربیت دی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ دنیا کے سامنے اس درندے کا اصل چہرہ سامنے لاؤں اور آپ کو یہاں سے صحیح سلامت گھر لے جاؤں، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ ناصر نے مایوسی سے کہا، نہیں میرے بچے، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے حوالے سے کمزور پڑ گیا تھا، لیکن تم ٹھیک سوچتے تھے، تمہارے تجسس نے تمہیں حق کے راستے پر ڈالا اور تم نے بہترین کام کیا۔ تم نے اپنی کوششوں کی لی، لیکن اگر قدرت کو یہی کچھ منظور ہے تو ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ میرے بچے، مجھے تمہاری بہادری پر فخر ہے۔ ماسٹر عبداللہ نے تحسین آمیز نظر سے ناصر کی جانب دیکھا، میں بھی یہاں موجود ہوں ناصر صاحب، پروین نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ او، یاد آیا، ابا آپ کو چودھری شمشیر کی سوجی ہوئی ناک نظر آ رہی ہے نا؟ یہ پروین کی کارستانی ہے۔ شازیہ عطا مری نے مریم نواز کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ نون لیگی آگ بگولا ہو جائیں۔ ناصر پست آواز میں بولا، اور وہ سومو پہلوان کو بھول گئے جسے لال حویلی میں ڈنڈا مار کر گرایا تھا؟ پروین نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، ہاں ابا۔ ناصر پھر پست آواز میں بولا، اس نے لال حویلی میں تم نے یہ کیا خسر پسر لگا رکھی ہے؟ چودھری شمشیر کی کڑک دار آواز نے ناصر کی بات کاٹ دی۔ وہ ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس بڈھے کھوسٹ کو بھی ابھی بولنا تھا؟ پروین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، آپ نے ایک بات تو بتائی نہیں ابا۔ ناصر نے بات پلٹتے ہوئے کہا، سقراط بقراط کا باپ تھا یا بقراط سقراط کا بیٹا تھا، یا سقراط بقراط دونوں سگے بھائی تھے؟ حد ہے، تم تو کہتے تھے تم یونان سے واپس آئے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتہ سقراط بقراط کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ پروین نے منہ بنا کر کہا، میرا خیال ہے سقراط بقراط دونوں بھائی ہوں گے، کیونکہ دونوں کے نام کافی ملتے جلتے ہیں۔ ناصر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ لازمی تو نہیں ہے، اس طرح تو مقصود اور منصور کو بھی بھائی بھائی تسلیم کرنا پڑے گا، مگر وہ دونوں باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں۔ پروین نے فلسفہ جھاڑا، بات سقراط بقراط کی ہو رہی ہے، یہ مقصود منصور کہاں سے ٹپک پڑے؟ ناصر نے حیرانی سے کہا۔ ماسٹر عبداللہ دونوں کی نوک جھوک سے بہت محفوظ ہو رہے تھے، جبکہ چودھری شمشیر حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے ان کا مکالمہ سن رہا تھا۔ بکواس بند کرو، چودھری شمشیر نے گرجدار آواز میں کہا، تم دونوں یہ کیا باتیں کر رہے ہو اور یہ سقراط کون ہے؟ شمشیر، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، سقراط وہ شخص تھا جس نے ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور موت کو ترجیح دی۔ ماسٹر عبداللہ بولے، اوہ تو یہ بات ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ ماسٹر جی اپنے بیٹے کو سقراط کے پاس بھیجنے کے لیے۔ شمشیر، میں تجھے پھر یاد دلاتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈر، باز آ جا اور اپنے ظلموں سے توبہ کر لے، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ نہ ہو وقت تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائے اور تو ہاتھ ملتا رہ جائے۔ ماسٹر عبداللہ نے ناصحافانہ انداز میں کہا۔ چودھری شمشیر نے ماسٹر عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بولا،
ماسٹر جی بالکل تمہاری طرح میری ماں بھی مجھے بہت نصیحتیں کرتی تھی، بات بات پر بولنا اس کی عادت تھی۔ پتہ ہے میں نے اس کا کیا حشر کیا؟ اس کے کیکے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ میں نے اسے اس کے کمرے میں ہی بند کر دیا، وہ وہیں گھٹ گھٹ کر مر کھپ گئی اور اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ہا 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 ہا، کیا لال حویلی کے وسطی کمرے میں پڑا ڈھانچہ تمہاری ماں کا ہے؟ چودھری شمشیر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کہکے لگاتا رہا۔ اور چودرانی سکینہ کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ ماسٹر عبداللہ نے رنجیدگی سے کہا۔ چودرانی سکینہ کا نام سن کر چودھری شمشیر کے کیکے تھم گئے۔ اچھی تھی بیچاری، بالکل اپنی ساس کی فوٹو کاپی تھی، لیکن اس کا انجام بھی برا ہوا۔ اس کے کہکوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اسے میں نے زندہ جلا دیا اور حویلی کے ہی ایک کونے میں دفنا دیا۔ ہا 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 ہا، تہ خانے میں اس کے شیطانی کہکے گونج رہے تھے۔ پھر یکدم وہ خاموش ہو گیا تو کہ تہ خانے میں سناٹا چھا گیا۔ بہت باتیں ہو گئی ماسٹر جی، آج پھر خون کی ہولی کھیلی جائے گی اور آج مرنے کی باری تمہاری اور تمہارے بیٹے کی ہے۔ چودھری شمشیر نے ماکے کے ہاتھ سے بھاری بھرکم تیز دھار کلاڑا پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا ناصر کے پاس پہنچ گیا۔ تیز دھار کلاڑے کی ایک ہی ضرب ناصر کا سر اڑانے کے لیے کافی تھی۔ ماسٹر عبداللہ اور پروین نے آنکھیں بند کر لی، وہ یہ وحشت ناک منظر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ناصر نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، میں نے تیرے راستے پر چلتے ہوئے ایک ظالم کو بے نقاب کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچانے کی کوشش کی، اگرچہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن میں نے خلوص دل سے کوشش کی، میری شہادت کو قبول فرما۔ ناصر نے لب ہلائے، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ چودھری شمشیر ایک دم مزید آگے بڑھا اور اس کے سر پر پہنچ گیا۔ تیار ہو جاؤ سکرات کے پاس جانے کے لیے بچے۔ چودھری شمشیر نے خونی کلاڑا فضا میں اپنے سر سے بھی بلند کر دیا۔ چودھری صاحب 1 منٹ صبر کریں۔ دفتن کمرے میں ایک مانوس سی مردانہ آواز گونجی۔ بچے کی ابھی عمر ہی کیا ہے سکرات کے پاس جانے کی؟ ناصر نے جانی پہچانی آواز کان میں پڑتے ہی جھٹ سے آنکھیں کھولی، سرنگ کی سمت دیکھا تو اس کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں عرفان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر چودھری شمشیر سمیت سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ عرفان نے ہاتھ میں ایک لفافہ اٹھا رکھا تھا جو سرخ رنگ کے صفوف سے بھرا ہوا تھا۔ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔